یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات، تو میرے دوستوں آج کے درس کے اندر مہاجر عورتوں کے متعلق تحقیق کرنے کا اللہ نے حکم فرمایا۔ آئے ایمان والوں، جب تمہارے پاس کوئی مومنہ عورت یعنی مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لے لیا کرو، یعنی ان کا جانچ پڑتال کر لیا کرو۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتوهن أجورهن، صدق الله المولانا العظيم۔ میرے محترم دوستوں اور میرے بزرگوں، درس میں اللہ نے غیر حربی کافروں کے ساتھ احسان کرنے کی اجازت دی اور حربی کافروں کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کر دی۔ غیر حربی مطلب ہوا ہے جو جنگ کرنے والے نہیں ہیں، اور حربی کا مطلب یہ ہے جو جنگ کرنے والے۔ تو جنگ کرنے والے کافروں سے دوستی کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے منع فرمایا۔ معاہدہ حدیبیہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر کافروں کا کوئی آدمی بھاگ کر مدینے آ جائے تو مسلمان اس سے واپس کر دیں گے، اور اگر مسلمان کوئی آدمی مکے چلا جائے گا تو وہ اسے واپس نہیں کریں گے۔ یہ معاہدہ مردوں کے لیے تھا، مگر جب کچھ عورتیں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئی اور ان کی اقربا ان کے پیچھے آئے تو سوال پیدا ہوا کہ ان کو ٹھہرانے یا واپس کرنے کے متعلق کیا حکام ہے۔ اب مشرکین مکہ نے عورتوں کو بھی مردوں پر محمول کیا اور ان کی واپسی کا مطالبہ کیا، کیونکہ معاہدہ میں واپسی کی شرط موجود تھی، مگر حقیقت یہ تھے اس وقت جو صلح حدیبیہ میں معاہدہ ہوا تو یہ معاہدہ صرف اور صرف
آدمیوں کی تھے، رجال کے لیے تھے، نساء کے لیے نہیں، یعنی عورتوں کے لیے نہیں تھے، آدمیوں کے لیے تھے، مردوں کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ میں احکام نازل فرمایا کہ جو آج کی درس میں بیان ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات، تو میرے دوستوں آج کے درس کے اندر مہاجر عورتوں کے متعلق تحقیق کرنے کا اللہ نے حکم فرمایا۔ پھر وہ اگر مومنہ ہے تو یا غیر مومنہ تو مہر کی ادائیگی اور عدم ادائیگی کی صورت، یہ تین چیزیں آج کے درس میں بیان ہو رہا ہے۔ آپ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات، آئے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی مومنہ عورت یعنی مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لے لیا کرو، یعنی ان کا جانچ پڑتال کر لیا کرو اچھے طریقے سے، کیونکہ وہ کن حالات میں مکہ سے مدینہ آئی ہے یہ دیکھنا ہے۔ واللہ عالم بایمانہن، اور اللہ تعالیٰ ان کی ایمان کو خوب جانتا ہے، مگر تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ تم بھی اس کے بارے میں تحقیق کر لیا کرو، اس کی متعلق جانچ پڑتال کر لیا کرو کہ وہ کس مقصد کے لیے مدینہ آئی ہے، کہ صرف اور صرف دین کی خاطر آئی ہے یا ان کا اور کوئی دوسرا مقصد کار فرما ہے یا اور کوئی مفاد کی خاطر کوئی یہاں پر آئی ہے۔ کوئی عورت اپنے خاوند سے ناراض ہو کر چلی آئی ہو جسے وہ تنگ کرنا چاہتی، یا کسی دوسرے شخص کی محبت میں گرفتار ہو کے آئی ہو، یا کسی لالچ کی وجہ سے آ گئی ہو، تو فرمایا اپنے طریقے پر تحقیق کر لیا کرو، کیونکہ ان کا مقصد دین کی محبت ہے یا کوئی اور مقصد ہے، وہ دین کی محبت سے آئے ہیں یا اور کوئی ان کا مقصد ہے۔ اس حکم کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بعض عورتوں سے سوال جواب کیے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کام پر مامور کیا کہ وہ مکہ سے مدینہ کس مقصد کے لیے آیا، کہ دین اسلام کی خاطر آئی ہے ہجرت کر کے یا ان کے اور کی مقصد ہے۔ اس کے بارے میں تحقیق کرنا، جانچ پڑتال کرنا اور امتحان کرنا ہے ان کو